بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی، ان کے حسن و جمال اور ان کے اوصاف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سراپا مبارک کو یاد کرتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدم ناز تک جہاں بھی نگاہ پڑتی، ہر عضو مبارک کا حسن یہی کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو اور صرف میری ہی رعنائیوں میں کھوئے رہو۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی کما حقہ تعریف اور توصیف سے زبان عاجز اور قلم قاصر ہیں۔ جس نے بھی جو کچھ بھی لکھا وہ اس سے بہت کم ہے، جیسے کہ میرے سرکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور خوبی و کمال کا مظہر ہے۔ ساری کائنات کا حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا جھلک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا بالآخر یہ پکار اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ صرف اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے معزز و مکرم تھے بلکہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بڑے ذی شان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک اپنی قوم کے لوگوں میں درمیانے سے تھوڑا بلندی کی طرف مائل تھا، مگر جب لوگوں کے درمیان جلوہ گر ہوتے تو سب سے قد آور نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک میں مناسب گولائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے حسن اور نورانیت کو مزید واضح کر رہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند، بلکہ چاندنی رات تھی۔ اور سرخ دھاری دار لباس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا اور چاند کے ساتھ تقابل کیا گیا تو دیکھنے والے صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بدرجہ خوبصورت ہیں۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جاذبیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے، آخری بار حجرے کے پردے سے اپنے چہرہ انور کو طلوع فرمایا تو دیکھنے والے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تو قرآن کا ورق معلوم ہو رہا تھا، اور اس کیفیت کی بنا پر وہ بے قابو ہونے لگے اور قریب تھا کہ وہ دوران نماز آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے، مگر اس حسن و جمال نے اشارے سے انہیں اپنے اوپر قابو پانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک نہایت چوڑی، گولائی میں حسن و جمال کا مرقع کہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ کی پیشانی مبارک چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں موٹی اور قدرے دراز تھیں جن میں لال رنگ کا ڈورا تیرتا اور حسن و جمال بکھیرتا ہوا نظر آتا، اور ایسے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی انتہائی صاف اور شفاف انداز میں ظاہر ہو رہی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک دراز، خمدار، یا یوں کہیے کہ چشمان مقدس پر گھنی سیاہ اور دراز پلکوں کا سایہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمانوں کی طرح خوبصورت خمدار آنکھوں پر لگائے ہوئے معلوم ہوتے، دور سے لگتا کہ دونوں حسین و جمیل مبارک ابروئیں ملی ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی، اور اس سے آپ کے جلال مبارک کو بآسانی پہچان لیا جاتا۔ آپ کے رخسار مبارک نہ زیادہ کم نہ زیادہ بلکہ مناسب گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کی کھڑی دور دراز بینی ناک مبارک میں ہلکا سا خم کے حسن کے مطابق اٹھی ہوئی اور پر نور مبارک چہرہ ظاہر ہوتا،
اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنا حسن نمایاں کرتی ہوئی نظر آتی۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارکہ، مقدس ہونٹ پتلے پتلے گلابی نرم و نازک تھے۔ معلوم ہوتا کہ جیسے گلاب کے پھولوں کی دو پنکھڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک دیکھ کر معلوم ہوتا کہ یہ پروردگار نے گویا موتی جڑ دیے ہیں، اور سامنے والے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی فراخی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو موقع محل کے مناسبت سے نور کی کرنیں ظاہر ہوتی کہ بعض اوقات دیواریں چمک اٹھتی اور حجرہ مبارک جگمگ کرتا نظر آتا۔ صحابہ کرام کے مطابق آپ کی داڑھی مبارک نہایت گھنی، جس میں چند بال سفید دکھائی دیتے۔ آپ کا سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا اور آپ کی زلفوں میں گھنگریالہ پن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس کو ذرا زور سے جنبش دیتے تو مانگ خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک کبھی کانوں کی لو تک ہوتی اور کبھی شانوں پر چھو رہی ہوتی اور کبھی ان کے درمیان ہوتی۔ آپ کی گردن مبارک مورتی کی گردن کی طرح تراشی ہوئی معلوم ہوتی اور چاندی کی طرح مائل بسرخی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارک نہایت مناسب اور پرگوشت اور جوانی کے روب و دبدبہ اور حسن و جمال سے بھرپور تھے۔